بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 125 ہے، جس کا عنوان ہے باب اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت واذا ہم بسیئۃ لم تکتب۔ آگے پڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا اكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا اكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال اركبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے مختلف احادیث ذکر فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، جب کہ اس پر عمل نہ کرے۔ جب اسے کر لے تو میں 10 نیکیاں اس کے بدلے لکھتا ہوں، اور جب میرا بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے کسی برائی کے کرنے کا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو میں اسے لکھ لیتا ہوں اسی کے مثل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اے رب، وہ آپ کا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر میں رکھو، حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ نظر رکھنے والا ہے۔ اگر وہ گناہ کے داعیے پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھ لو، اور اگر اس گناہ کے داعیے کو ترک کر دے تو اس پر ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے اسے ترک کیا ہے صرف میرے خوف سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو ہر نیکی جسے وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں 700 گنا تک، اور ہر گناہ جو وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع بن ابی زید ثقۃ عابد، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل، چوتھے ہیں حمام بن منبہ بن کامل الصنعانی ثقۃ، اور 5ویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اسناد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کے، کہ ان سے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث کو روایت نہیں کیا۔ اس حدیث کے 3 اجزاء ہیں۔ ان میں سے پہلا جز متفق علیہ ہے، جس کی یہاں وضاحت موجود ہے، اور دوسرا جز جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو نقل کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور جو آخری جز ہے جس کی نشاندہی یہاں ہو رہی ہے یہ بھی متفق علیہ ہے۔ یہاں اس حدیث پاک کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں قال اللہ عز و جل کے الفاظ ہیں۔ اس قسم کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث النبوی اور حدیث قدسی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں ان امتیازات کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ اور معنی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث نبوی کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ حدیث نبوی کی اسناد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق کیا ہے؟
وہ فرق یہ ہے کہ قرآن متواتر ہے جبکہ حدیث قدسی متواتر نہیں۔ اسی بنا پر قرآن کے کسی بھی حصے کا انکار کفر ہے جبکہ حدیث قدسی کا انکار کفر نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ سے تحدی اور چیلنج کیا گیا ہے بخلاف حدیث قدسی کے، اگرچہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر جو فضل ہے اس کا بیان ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ بھی دل میں کرے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر نیکی کر لے تو 10 گنا نیکی بڑھا چڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو بنو آدم کے تمام اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور فتح الباری میں ہے کہ اس کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، یا تو یہ اطلاع اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ علم پیدا کر دیتے ہیں جس کا وہ ادراک کر لیتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اچھی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ فرشتے اعمال قلوب کو بھی لکھتے ہیں، اور جو دل کے اندر انسان نیت کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ خلاف ہے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے صرف ظاہری اعمال لکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے انما ترکہا من جرائی، کہ اس بندے نے تو اس عمل کو میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ بندوں کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے فرشتے اس کو نہیں جانتے۔ اور اس کے اوپر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ الاخلاص ما ہوا، اخلاص کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سر من سری، کہ وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندوں کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو اعمال لکھتے ہیں، جب وہ فرشتے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ اعمال پھینک دو اور ان کو قبول کر لو۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ وعزتک، آپ کی عزت کی قسم، ہم تو ان اعمال کو بھی خیر ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، اور میں تو اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو صرف میری ذات کے لیے کیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے مؤدب ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے اعمال لکھنے کا حکم دے رکھا ہے، پھر بھی وہ لکھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اعمال لکھوانے کی حکمت کا بھی بیان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، فرشتوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی انسان کی نیتوں پر مطلع کرتے ہیں، لیکن پھر لکھوائے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ یہ لکھے ہوئے اعمال انسانوں کے اوپر حجت ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کی رعایت کی جائے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی لکھواتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں احسان کی فضیلت کا بیان بھی ہے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسلام کے اندر پورا داخل ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ کامل مسلمان بنے، یعنی اپنے عمل سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کبھی گناہ کو دل میں سوچے بھی نہ اور خیال بھی گناہ کا نہ لائے، یہ ہے کامل تابع داری۔
وبی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنہ ومن ہم بحسنۃ فعملها كتبت له الى 700 ضعف ومن ہم بسیئۃ فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کیا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر اس برائی پر عمل کر لیا تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علا، دوسرے ہیں ابو خالد الاحمر جن کا نام ہے سلیمان بن حیان الازدی الکوفی صدوق، تیسرے ہیں ہشام بن حسان الازدی، اور چوتھے ہیں ابن سیرین جن کا نام ہے محمد بن سیرین الانصاری، ثقۃ ثبت عابد۔ وبی قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد ابی عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان اللہ عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ ترجمہ واضح ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، شیبان بن فروخ صدوق، دوسرے ہیں عبد الوارث بن سعید بن زکوان العنبری ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں الجاد ابو عثمان ثقۃ، چوتھے ہیں ابو رجاء العطاردی جن کا نام تھا عمران بن ملحان ثقۃ معمر، اور 5ویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب صحابی ابن صحابی ہیں، ان کا متعدد بار پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اس میں ایک تابعی دوسرے مخضرم تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں صحابی رسول ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ بحر الامہ اور عبادل اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرات صحابہ کرام جو فتویٰ کے ساتھ مشہور ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے بہت سارے مناقب ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن الجعد ابی عثمان فی هذا الحدیث بمعنى حدیث عبد الوارث وزاد ومحاہ اللہ ولا یہلک علی اللہ الا ہالک، اور اس سند سے ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو اپنے فضل و کرم سے مٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ہلاکت میں نہیں پڑے گا مگر وہ جس کے مقدر میں ہی ہلاکت و تباہی ہے۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں، یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی ثقۃ ثبت امام، دوسرے ہیں جعفر بن سلیمان الضبعی۔ ولا یہلک علی اللہ الا ہالک کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی شخص ہلاک ہوگا جو جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار کرے اور نیکیوں سے منہ موڑے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، برائی کو اس وقت تک نہیں لکھوایا جب تک بندہ اسے انجام نہ دے، اور نیکی کو نیت پر بھی لکھا جاتا ہے، اور ایک نیکی کو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، لہذا جو شخص اپنی زیادتیوں اور گناہوں کی کثرت سے اس وسعت رحمت سے محروم ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں، وہی ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔
یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔